بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے جو واقعہ میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اسے سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے عام ساتھیوں کے ساتھ سلوک کتنا عمدہ تھا۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان مزینہ قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ مزینہ قبیلے کے ایک نوجوان عبدالعزیٰ بن عبدنہم المزنی کا والد وفات پا چکا تھا۔ اس نوجوان کی عمر 16 سال تھی اور ابھی تک اس کی کفالت اس کا چچا کر رہا تھا۔ چچا نہایت مالدار شخص تھا اور اس نے اپنی یتیم بھتیجے کو ہر قسم کی سہولت دے رکھی تھی۔ اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی رہائش، عبدالعزیٰ جو کچھ بھی مانگتا اسے حاضر کر دیتا تھا۔ اس کے لیے خصوصی طور پر دوسرے علاقوں سے اعلیٰ درجے کا لباس منگوایا جاتا۔ سبب یہ تھا کہ عبدالعزیٰ کو مقامی لباس پسند نہیں تھا، اس طرح وہ اپنے دوستوں میں بڑا نمایاں نظر آتا تھا۔ عبدالعزیٰ کی بستی کے لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ ان سب کے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ بت تھے جنہیں سامنے رکھ کر وہ ان سے اپنی حاجات طلب کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے۔ چونکہ عبدالعزیٰ کی بستی ان دونوں شہروں کے درمیان تھی، اس لیے آنے جانے والے قافلے اس بستی میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے۔ کچھ قافلے تو رات بھی یہی گزارتے تھے۔ قافلوں کے لیے سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ یہاں پانی آسانی سے مل جاتا تھا۔ دیگر ضروری اشیاء کی خریداری میں بھی کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ ایک دن عبدالعزیٰ کی قسمت جاگ اٹھی۔ کچھ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ انہوں نے اس کی بستی میں قیام کیا اور عبدالعزیٰ کو اسلام کی دعوت دی۔ عبدالعزیٰ نہایت سلیم الفطرت نوجوان تھا۔ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسلام کی ضروری تعلیمات سے آگاہ کیا۔ قرآن کریم کی کچھ آیات سکھائیں جو اس نے فوراً یاد کر لیں۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے۔ عبدالعزیٰ کو قرآن کریم بڑا پیارا لگا۔ اس نے کلام اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ جو مسلمان اس سے ملتا اس سے قرآن کریم سیکھتا اور اپنی خوبصورت آواز میں اس کی تلاوت کیا کرتا۔ وہ بڑا سمجھدار اور دانا نوجوان تھا۔ اس نے مناسب وقت کے انتظار میں اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ عبدالعزیٰ قافلوں کے انتظار میں رہتا تھا کہ کب کوئی قافلہ آئے اور وہ ان سے قرآن سیکھے۔ وہ صحابہ کرام سے درخواست کرتا تھا کہ وہ اس کی بستی میں تھوڑا سا اور رک جائیں تاکہ وہ قرآن سیکھ سکے۔ قریش مکہ نے ہر جگہ اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے۔ اگر کوئی مسلمان ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ اسے پکڑ کر واپس لے آتے۔ عبدالعزیٰ کا چچا بھی اسلام کا سخت مخالف تھا۔ کم و بیش 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ ہجرت کا 4تھا سال شروع ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ قافلے میں شریک کسی مسلمان نے عبدالعزیٰ سے کہہ دیا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ عبدالعزیٰ کہنے لگا تمہاری بات تو ٹھیک ہے، مگر میں اپنے پیارے چچا کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس وقت ہجرت کروں گا جب میں اپنے چچا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عبدالعزیٰ عبادت کے لیے صحرا میں نکل جاتا۔ جب اسے یقین ہو جاتا کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے تو وہ نماز ادا کرتا۔ اپنے چچا کو ملتا تو بڑے پیار اور حکمت سے کہتا، چچا جان، میں نے یثرب میں محمد نامی ایک شخص کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ چچا کو قرآن کریم کی آیات سناتا۔ ادھر اس کے چچا کا رویہ نہایت سرد تھا۔ وہ جواب میں سے کچھ نہ کہتا۔ اسی کشمکش میں وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے بڑے محبت سے اپنے چچا سے کہا، پیارے چچا جان، میں نے ایک مدت آپ کا انتظار کیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ آپ اسلام قبول کر لیں گے، مگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب آپ کو یہ بات بتانے کا وقت آ پہنچا ہے کہ میں نے عقیدہ توحید قبول کر لیا ہے اور اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی مزید برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہا ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ پہلے تو چچا کو یقین نہ آیا، اور جب اسے اپنے بھتیجے کے اسلام کا یقین ہو گیا تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں پالا پوسا، تمہارے ساتھ محبت کی اور تمہیں دنیا کی ہر نعمت مہیا کی۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً اسلام سے باز آ جاؤ۔ میں تو کبھی اسلام کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، عبدالعزیٰ نے جواب دیا۔ پھر تمہیں ہر نعمت، ہر چیز جس کے تم مالک ہو چھوڑنا ہوگی۔ میں تم سے تمام آسائشیں اور سہولتیں واپس لے لوں گا،
سنو ہر چیز، حتیٰ کہ تمہارے تن کے کپڑے بھی تم سے اتروا لیے جائیں گے۔ عبدالرضا گویا ہوا، چچا جان جیسے آپ کی مرضی، میں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی چیز کو اہمیت اور فوقیت نہیں دے سکتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے میں ہر نعمت کو ٹھکراتا ہوں، چاہے آپ مجھ سے ہر چیز واپس لے لیں۔ چچا غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے عبدالرضا کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ عبدالرضا تقریباً ننگا ہو چکا تھا۔ اسے زمین پر 2 ٹاٹ کے ٹکڑے نظر آئے۔ اس نے جلدی سے ایک ٹکڑے سے اپنا سطر چھپا لیا اور دوسرا اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ وہ اسی حالت میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور اس سے مدد مانگی تو اس نے ایک ٹاٹ بیٹے کی طرف پھینکا، جس سے عبدالرضا نے اپنے سطر کو اور کندھے کو چھپا لیا۔ والدہ نے بھی صاف جواب دے دیا کہ میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ عبدالرضا کا رخ اب مدینہ رسول کی طرف تھا، جہاں عالم انسانیت کی سب سے زیادہ شفقت اور محبت کرنے والی اعلیٰ ترین ہستی موجود تھی، جس کے اعلیٰ اخلاق کی تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ہے۔ عبدالرضا نے آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا۔ وہ پیدل ہی مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ ان جیسے بے سہارا مہاجرین کے لیے تو جائے قرار مسجد نبوی ہی تھی۔ عبدالرضا جب مدینہ طیبہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، لہٰذا وہ مسجد نبوی ہی میں لیٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام کی طرف دیکھا تو ایک اجنبی چہرہ نظر آیا۔ مسجد نبوی میں اصحاب صفا کے چبوترے پر ایک نوجوان کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 21 برس تھی۔ آپ نے سوال فرمایا، تم کون ہو؟ کہنے لگا، میں عبدالعزیٰ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم ٹاٹ میں کیوں ملبوس ہو؟ عبدالعزیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پوری داستان بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا ہے اور دنیا کی ہر نعمت کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس نئے ساتھی کو حوصلہ دیا اور فرمایا، آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ ذوالبجادین کا معنی ہے ٹاٹ کے 2 ٹکڑوں والا۔ لسان نبوت سے نکلا ہوا یہ نام ان کی پہچان بن گیا اور عبداللہ اس پر بہت خوش ہوئے۔ عبداللہ ذوالبجادین اب مسجد نبوی میں رہتے۔ وہ بڑی بلند آواز سے پورے جوش و خروش سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے۔ وہ قرآن کریم سیکھتے اور اسے خوب پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ انہوں نے قرآن کریم کا بہت سا حصہ پڑھ لیا۔ انہیں قرآن کریم سے شدید محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ میرے دروازے کے قریب ہی رہنا، اور عبداللہ ذوالبجادین واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے دربان بن گئے۔ وہ ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ عبداللہ بڑی اونچی آواز میں ذکر و اذکار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا وہ ریاکاری کے لیے اس قدر بلند آواز میں پڑھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے سامنے آہوازاری کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ عبداللہ ذوالبجادین مسجد ہی میں رہتے اور اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اس اعرابی کو دیکھیے کہ کتنی اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے نکلا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ عبداللہ ذوالبجادین ایک عام سا شخص ہے۔ مدینہ طیبہ میں اس کا کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی مالدار ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے قریبی ساتھیوں میں شامل فرما لیا ہے۔ اسی کو اعلیٰ اخلاق کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، چند سال گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ایک بڑا لشکر تھا جس میں دیگر مجاہدین اسلام کے ساتھ عبداللہ ذوالبجادین بھی شامل تھے۔ یہ جذبہ شہادت سے سرشار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جنگ میں شہادت کی نعمت نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میں اس کا خون کفار پر حرام کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول میرا تو یہ ارادہ نہ تھا، میں تو شہادت کا متمنی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالبجادین تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو، اگر تمہیں بخار ہو جائے اور تم بخار سے وفات پا جاتے ہو تو بھی تم شہید ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچے۔
اس غزوہ میں رومیوں کے خلاف کوئی مارکا نہیں ہوا۔ تبوک میں قیام کے دوران ہی عبداللہ ذوالبجادین کو ایک دن بخار ہو گیا، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر بار اور آسائشوں بھری زندگی چھوڑنے والا عبداللہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ رؤوف و رحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر ان کے کفن دفن کا بندوبست کرنے لگے۔ وہ ایک سرد رات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جسمانی طور پر نحیف و نزار لیکن ایمانی طور پر مضبوط صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو اٹھے۔ چھوٹے قد کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے، قدیم الاسلام تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کو دیکھا تو حالی نظر آیا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر نظر ڈالی تو وہ بھی حالی تھے۔ بڑا تعجب ہوا، دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ آدھی رات کا وقت، گھپ اندھیرا، پھر انہیں ایک طرف ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روشنی کی طرف چل پڑے۔ مسلمانوں کے کیمپ کے ایک کنارے عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بلال بن حارث نے ایک چھوٹی سی مشعل پکڑ رکھی ہے جس کی روشنی میں ایک قبر کھودی جا چکی ہے۔ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں کسی کی نعش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہ عبداللہ ذوالبجادین کی میت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنے بھائی کو میرے قریب کر دو۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذوالبجادین کی نعش تھما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنے بھائی کو نرمی کے ساتھ تھامو، ذرا پیار سے، نرمی اور محبت سے پکڑو۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور بڑی محبت اور پیار سے قبر میں اتارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ، میں آج تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آج شام تک ذوالبجادین سے راضی تھا۔ اے اللہ، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے اس مبارک ہاتھوں سے اسے دفن کیا اور فرمایا، اے اللہ، اس پر رحمت فرما، جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور رسول اللہ سے محبت کرنے والا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنکھوں دیکھا حال ہم سے بیان کر رہے ہیں، اس عام سے صحابی کی اتنی قدر و منزلت دیکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی ان سے محبت ملاحظہ فرماتے ہیں تو بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ کاش اس قبر میں ہوتا۔